وہ بن ماں باپ کی بچی جس کی پرورش اس کی نانی جان نے کی، بچپن ہی سے وہ ان کے ساتھ تھی، وہی اس کو اچھے اور برے کی پہچان کرواتی اور وہی اسے ماں باپ کا پیار دیتی۔ وہ اکثر اکیلی بیٹھتی تو سوچتی کہ اگر نانی جان نہ ہوتی تو وہ کیا کرتی، زندگی کے حالات و واقعات کا مقابلہ کیسے کرتی۔ 3 روز قبل بھی تو ایسے ہی ہوا تھا جب اس کے ماموں شفیق صاحب نے وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے نانی جان سے یہ کہہ دیا کہ اماں میرے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ میں اپنے 4 بچوں، بیوی کے ساتھ بھانجی اور ماں کی کفالت کروں، اور ان 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا اب سلویٰ کو لے کر اس کے باپ کے گھر چلی جائیں، میں وہاں آپ کو کچھ رقم بھجوا دیا کروں گا، اسی طرح گھر کا نظم و ضبط برقرار رہے گا۔ تو زمزمہ بیگم نے فوراً حامی بھر لی۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ انہیں اپنے رب کی ذات پر بھروسہ تھا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ظلم تو بہت بڑا ہوا تھا، ماں کی ہستی کو رد کیا تھا، پھر وہ ماں تھی، صبر کر گئی، عفو درگزر سے کام لیا، ماں نے بد دعا نہیں کی، صبر کیا، درگزر کیا، اور نواسی کو لے کر دوسرے شہر آ گئی۔ سلویٰ اور زمزمہ بیگم گھر کی صفائی سے فارغ ہوئی تھیں، کتنے سالوں کی اٹی دھول صاف کر کے وہ بیٹھی ہی تھی کہ سلویٰ ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے بولی، نانی جان آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ نہ گلہ، نہ شکوہ، نہ اعتراض۔ زمزمہ بیگم نہایت حلاوت سے گویا ہوئی، بیٹی اللہ پاک نے میرا امتحان لیا ہے، وہ کہتا ہے بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، تو بیٹی وہ تو میرا رب میری آزمائش لے رہا ہے اور میں اس وقت درگزر سے کام لوں گی، تم بھی ایسا ہی کرو میری بچی، اور بیٹی سو جاؤ، صبح کی نماز کے لیے پھر اٹھنا محال ہوتا ہے تمہیں، پھر قضا نماز پڑھتی ہو۔ نانی جان اب اسے تنبیہ کر رہی تھی، وہ 11ویں جماعت کی طالبہ تھی، ایک نادان سی لڑکی، اسے نانی اکثر ڈانٹ ڈپٹ کر کے نماز پڑھاتیں، بچپن میں بھی قرآن باقاعدگی سے پڑھاتیں۔ آج صبح بھی تو ایسے ہی ہوا تھا، نانی جان اٹھاتی رہ گئیں اور سلویٰ سوتی رہ گئی۔ نانی جان نماز ادا کر کے تلاوت کے بعد لیٹ گئیں، ان کی آنکھ لگ گئی، سلویٰ اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور برآمدے میں لگے گھنے پیڑ کے نیچے بیٹھی سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے لگی۔ تا دیر وہ درخت کے تنے سے سر ٹکائے بیٹھی رہی، سرخ قمیض اور پٹیالہ شلوار اور ایک مناسب چھوٹا اسٹالر لگے گلے میں سجائے، ہاتھوں میں چوڑیاں جو کمزور باریک کلائیوں میں رقصاں تھیں، بالوں کی اونچی ٹیل بنائی ہوئی سادہ سی لڑکی ارد گرد کا جائزہ لیتی، اچانک ایک آواز، ایک خوبصورت اور دل فریب آواز تھی جو اس کی سماعتوں سے ٹکرا کے گزری نہ تھی بلکہ اس کی روح میں سرایت کرنے لگی۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر اس کلام کو توجہ سے سن رہی تھی، سر اس چھوٹے سے اسٹالر سے ڈھانپ چکی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے گلے میں جھول رہا تھا، اب نہایت مؤدبانہ نظریں جھکائے سنتی رہی، انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ آواز سکوت اختیار کر گئی، جو کوئی بھی اس کلام کو پڑھ رہا تھا وہ خاموش ہو گیا، اور وہ ابھی اسی حصار میں تھی کہ بانوں کے آواز دینے پہ چونکی اور بند آنکھیں کھولیں۔ باجی آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ اور نانی جان آپ کو بلا رہی ہیں، بنا دو بانو۔ اور اس ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے؟ میرا مطلب ہے یہ گھر کس کا ہے؟ سلویٰ بڑے تجسس سے بول رہی تھی۔ باجی یہ گھر حبیب جمالی صاحب کا ہے۔ کیوں باجی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، جاؤ میرا ناشتہ تیار کرو، میں آتی ہوں۔